ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے روزے کے مقاصد کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، خشیت آ جائے، اللہ اور شعائر اللہ کا ادب آ جائے۔ شعائر اللہ کہتے ہیں ہر اس کام کو، ہر اس جگہ کو جو اللہ کے دین کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس سے دین کا شعار سمجھ میں آتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آٹھ سے 10 دن پہلے تفسیر میں بھی یہ بات پڑھی گئی، تقوی کس کو کہتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ کہ آدمی شرک کو اپنے دل میں جگہ نہ دے، اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے گناہ کو بھی آدمی اپنی ذات سے دور کرے، اگر ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے، جس کو کہتے ہیں ایمان کی اعلیٰ کیفیت۔ اور وہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت کیا ہے؟ جس سے آدمی اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے، ہر موڑ پہ اس کے سامنے اللہ آ جائے۔ یہ ذکر کا مقصد بھی بتایا جاتا، صبح شام کی تسبیحات کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کے وقت ہمیں اللہ یاد آ جائے، ایک دم سے آدمی رک جائے۔ ایمان کا اعلیٰ نمونہ اور ایمان کا معیار اللہ رب العزت نے صحابہ اور صحابہ کے ایمان کو بنایا۔ اسی لیے پہلے پارے میں ہی اللہ نے بتایا ایمان کیسے لانا چاہیے۔ آمنو کما آمن الناس، تمہارا ایمان اس درجے پر آ جائے، تمہارا ایمان اس نمونے پر آ جائے جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں حضرت انس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے شاگردوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کیا صحابہ کرام ہنستے تھے؟ کیا صحابہ کرام مسکراتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے سوال کا مقصد سمجھ گئے، کیونکہ ہنسی یہ غفلت کا موقع ہے۔ آدمی جب زیادہ ہی ہنستے رہے، اس لیے منع ہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، تو یہ غفلت کا موقع ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں صحابہ کرام ہنستے تھے، لیکن اس ہنسی کے وقت بھی وَلَكِنْ إِيمَانُهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ، اس ہنسی کے موقع پر بھی صحابہ کرام کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا۔
تو جب غفلت کے وقت میں صحابہ کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو، جو ایک عام مزاج ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، ہنسنے کے وقت میں جب پہاڑوں سے زیادہ وزنی ایمان تھا، تو جب وہ ایمان کی مجلسوں میں رہتے ہوگے، اللہ کے گھر میں رہتے ہوگے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوگے، یا پھر عبادتوں میں رہتے ہوگے، اس موقع پر صحابہ کا ایمان کتنی اعلیٰ سطح پر پہنچ جاتا ہوگا۔ اس لیے نمونہ اللہ نے صحابہ کو بنایا، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ اور صحابہ کرام کی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، اس 23 سالہ زندگی میں سب سے بڑا نمونہ ایمان کا اللہ نے غزوہ بدر کو بنایا، ایمان کے جانچنے کا۔ چونکہ آج 17 رمضان ہے، غزوہ بدر بھی 17 رمضان کو ہوا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اپنے نبی سے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اے نبی جی 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہیں ملے گی، یا تو ابو سفیان کا قافلہ جو مال و دولت کے ساتھ آ رہا ہے، یا تو وہ ہم تمہیں دیں گے، یا ادھر جو ابو جہل کا قافلہ تیر و تونگ کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ جو تم سے مقابلہ آرائی کے لیے آ رہا ہے، وہ دونوں جماعتوں میں سے ایک کا مقابلہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ تعیین نہیں کی اللہ نے کہ یا تو مال ملے گا یا ابو جہل ملے گا، یہ آزمانے کے لیے ایمان کو، اور ہوا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے منشے کو، اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو پیچھے ڈھکیل نہیں سکتی ہے۔ ابو جہل ادھر پہنچ گیا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے پوچھ رہے کیا کیا جائے؟ کچھ کی رائے یہ آئی کہ ہم نکلے تھے ابو سفیان کا مال حاصل کرنے کے لیے، وہ تو ساحل کے کنارے سے چلا گیا، اب ابو جہل ہمارے قریب آ گیا ہے 1000 کا لشکر لے کر۔ تو مہاجرین صحابہ کرام تو یہی کہہ رہے تھے، آنا کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا قدم قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ہم تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار مدینہ کی رائے معلوم کرنا تھی، ان کی کیا رائے؟ تب انصار مدینہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر کہنے لگے لَبِسْتَخَذْنَا لَخُذْنَا بَلْ فِي الْبَحْرِ، کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے، آپ ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتے، آپ کی ہم اطاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، اطاعت کا امتحان لینا چاہتے۔ انصار مدینہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اگر سمندر میں کودنے کے لیے کہو تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم پوچھیں گے بھی نہیں آپ سے کہ آپ نے کودنے کا حکم کیوں دیا، ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے، آپ صرف حکم دے دو ہم کود جائیں گے۔ آپ اگر کہے برق الغمام تک پیدل چلے، یمن کا آخری علاقہ ہے برق الغمام، سعودیہ اور یمن کے درمیان میں 400-450 کلومیٹر کا صحرا ہے۔ یہ لوگ جو عرب لوگ سزائیں دیتے ہیں نا کسی کو، اگر حکومت کا باغی ہو جائے کوئی، اس کی اگر سزا دے تو وہ یمن کے صحرا میں لے جا کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیتے، آج بھی ان کی وہی سزا ہے۔ 400-450 کلومیٹر کا صحرا ہے، یہ گرمیوں میں وہاں تو جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ صحرا اور یمن اور سعودیہ کے بیچ میں وہ صحرا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ
اگر یہ اس طرح برق الغماد تک بھی اگر آپ جانے کا حکم دے دے، جس کے درمیان میں یہ 400 کلومیٹر کا صحرا ہے، پھر روزے کی حالت، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت، اگر وہاں تک جانے کا بھی حکم دے تو ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ہم کو ایسا کیوں فرمایا۔ اسی لیے جب سن 6 ہجری میں غزوہ موتا پیش آیا تو بہت سارے ادھر کے یہودی اور نصارہ ملک روم کے آئے، 3 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا، ان کی تلواریں جب چمکنے لگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ایسے چندیا گئی، ثابت ابن اکرم رضی اللہ عنہ نے ایسے زور سے ہاتھ پکڑا ابو ہریرہ کا اور کہنے لگے ہل انت ما شہدت بدرن، ارے ابو ہریرہ کیا تو بدر میں شریک نہیں ہوا؟ کہنے لگے نہیں، بدر کی حاضری مجھ سے نہیں ہو سکے، میں ایمان ہی سن 6 ہجری میں لایا۔ تو ثابت ابن اکرم رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو ہریرہ تجھے کیا پتا ہوگا کہ اللہ کی مدد کیسی آتی ہے، اللہ کی نصرت کیسی آتی ہے، یہ تو ہم نے بدر میں آنکھوں سے دیکھا، نہتے تھے جس کو قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ، اللہ پاک نے فرمایا ارے تم تو بے سر و سامان تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، معمولی سے خچر تھے اور معمولی سے اونٹ تھے اور کچھ تلواریں تھی، بدن پہ کپڑے بھی برابر سے نہیں تھے، گئے تھے کچھ اور کرنے کے لیے، اللہ نے معاملہ سامنے کچھ اور کر دیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، چونکہ دھوپ کا اثر حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا، آپ دعا مانگ رہے تھے دن میں بھی رات میں بھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد علی الارض ابدا حتی القیامہ، کہنے لگے اے اللہ، دعا مانگ رہے تھے اے اللہ اگر یہ معمولی سی جماعت اگر اس وقت اگر ہلاک ہو گئے اور اس کو اگر تو نے شکست دی تو قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ مقام ناز کی دعا تھی اللہ کے نبی کی، ایک ناز میں اللہ سے کہہ رہے تھے اے ہم اور تم نہیں کہہ سکتے ایسا، یہ اللہ کے نبی کو حق تھا، کہہ رہے تھے اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو اس دھرتی پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ ایمان کی کسوٹی اور یہ ایمان کی آزمائش کا ایک بڑا نمونہ صحابہ کی زندگی میں اللہ نے بدر کو بنایا، تاکہ ان کے ایمان کو آزمائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایمان تمہارا وہ معتبر ہوگا جو صحابہ کی طرح ہوگا، اللہ کی ذات پر یقین، اسباب کو اختیار کر کے اسباب کے غیر یقینی ہونے کا یقین، اسباب کو اختیار کر کے اسباب کے غیر یقینی ہونے کا یقین کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اسباب کے اندر تاثیر بھی اللہ ہی ڈالنے والے ہیں اور اسباب سے تاثیر کو کھینچنے والے بھی اللہ ہی ہے۔ اسی لیے یہ جو 17 رمضان آج ہے، اسی مناسبت سے کہ آزمائش کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ بھی باری آ جائے اور جیسے بھی ہمارے لیے موقع اور مواقع فراہم ہو جائے، ہم اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور میرے اپنے ایمان کو بنانا، یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ غور کرو، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے نبی نے بڑے بڑے سفر کیے، بدر کا سفر بھی اور فتح مکہ بھی، یہ بھی رمضان کے موقع پر اللہ کے نبی کو نکلنا پڑا۔ جب اتنی بڑی بڑی قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے اور اس کے فضائل بھی، یہ جو اللہ کے راستے میں کہا جاتا بھئی ہم نکلے دیر کے لیے، دور کے لیے، جتنا ہماری ذات سے ہو سکتا ہے اس کے فضائل ہے۔ من برت قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث جمعہ کی نماز کو جانے والے کی فضیلت میں بیان کی۔
کہ جس کے پاؤں غبار آلود ہو جائے، جس کے پاؤں غبار آلود ہو جائے یا جس کے بدن پر دھول لگے، جمعہ کی نماز کو آتے ہوئے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو جب یہ جمعہ کی نماز کو آنے والے کے لیے جب یہ فضیلت ہے، تو جس محنت کی وجہ سے جمعہ زندہ ہو جائے، جس محنت کی وجہ سے نمازی زندہ ہو جائے، جس محنت کی وجہ سے مسجدیں آباد ہو جائے، جس محنت کی وجہ سے چہروں پر داڑیاں سجائے، جس محنت کی وجہ سے ایک آدمی حرام کرنے والا تھا حرام چھوڑ جائے، ایک آدمی زکوٰۃ نکالنے والا نہ تھا وہ زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے، اسے عمرے اور حج کا پتہ نہیں تھا وہ عمرے اور حج کو زندہ کرنے والا بن جائے، تو کیا اللہ اس کو یہ فضیلت عطا نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے ہم اپنے ذاتی طور پہ اپنی ترتیب ابھی 17 رمضان تک الحمدللہ اپنے خود یہاں مدینہ مسجد سے 12-14 جماعتیں ہو گئی ہے 3 دن کی، کوئی بڑے بڑے تقاضے نہیں ہے، اپنی مسجدوں میں رہنا اور الحمدللہ ہر جگہ سے جماعتیں نکل رہی ہے 17 رمضان کے عنوان سے، ہر مسجد سے جماعتیں بن رہی، ہمارے یہاں سے بھی آج جماعت ہے، اس لیے ہم اس کی بھی ترتیب بنا دے کہ بھئی ہم کم از کم 3 دن دے، جن کے پہلے بھی لگے ہیں وہ بھی اپنی ترتیبیں بنا دے، اور جن کے اب تک نہیں لگے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں 3 دن لگا، عموماً ہم مسجدوں میں ہی رہ رہے، چاہے کہیں پر بھی رہو، چونکہ کام بھی نہیں ہے، کاروبار بھی ٹھپ پڑے ہوئے، ہم اللہ کے گھر میں رہتے تو دن بھر اللہ کے گھر میں رہ رہے، بس قیام کے لیے اللہ کے گھر میں آ جانا ہے۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہماری مسجدیں 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہے، ہر مسجد اس وقت 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام سے اللہ کے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، ارے معاویہ ملک شام میں مسجدوں کا کیا حال ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اعمال سے بھری پڑی ہوئی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کے تذکرے کر رہا ہے، کوئی حلال حرام کے مذاکرے کر رہا ہے، کوئی تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی یوں ہی اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو اس دھرتی پہ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے، کوئی اس لیے آ کر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے معاویہ جب تک مسجد آباد رہے گی تب تک تم خیر پر رہو گے، اس لیے مسجد اللہ کا شکر ہے اعمال سے آباد ہے، صرف تھوڑی سی قربانی یہ دینا ہے کہ ہم اپنے بیاگ لے کر مسجدوں میں آ جائے، ایک تو یہ عمل ہے، اور دوسرا عمل چونکہ رمضان کا مہینہ اللہ سے لو لگانے کا، اللہ سے قریب ہونے کا، شب قدر کی تلاش میں اور روزے کے مقاصد کی تکمیل کے لیے، چونکہ ایک تو عشرہ گزر گیا ہے، دوسرا عشرہ بھی ختم القریب ہے، اب تیسرا عشرہ بھی ہمارے سامنے ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے۔ اب یہ 17 رمضان ہے، 3 دن کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف کے عموماً 2 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد روزے کے مقاصد کی تکمیل کرنا ہے۔ روزے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ اور ہم، چونکہ اللہ پہلے سے ہمارے قریب ہے لیکن ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ من تو شدم تو میں شدے، من تن شدم تو جا شدے، تاکس نہ گویت باد سے، من دیگرم تو دیگرے، ہماری روح ہمارا بدن دونوں کے دونوں اللہ کا ہو جائے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، روح میری مارکیٹ میں ہے، ایسا نہیں ہمارا بدن یہاں پر ہے تو ہمارے روح بھی اللہ کے سامنے رہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو عبادت ایسی کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اتنی کیفیت اگر تجھ میں نہیں آ سکتی تو یہ یقین کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
الا ماشاءاللہ کسی کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا گیا، جب ان کو لوگوں نے بہت ستایا تو بغداد چھوڑ کر نکلے اور زبان پر ایک فخریہ جملہ آ گیا، اے بغداد آج تو دیکھے گا جنید بغدادی تیرے اندر کبھی داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض لوگوں کو نیکی کا بہت بڑا تکبر آ جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی ہے ہی نہیں، یہ مال سے زیادہ بڑا تکبر ہوتا ہے۔ تو وہ نکل گئے باہر، راستے میں ایک لکڑ آ رہا میرا چل رہا تھا لکڑیاں اٹھا کر، جنید بغدادی نے کہا او لکڑ آرے ظہر کا وقت ہو گیا ہے چلو نماز پڑھ لیں گے۔ لکڑ آرے نے کہا بہت اچھا ہے میں بھی تلاش ہی کر رہا تھا، اس نے لکڑی ڈال لی، کہنے لگا چلو۔ جنید بغدادی کہنے لگے ارے بھائی وضو تو کر لے۔ وہ لکڑ آرا کہنے لگا بے وقوف مسلمانوں کے بے وضو رہتا ہے، وہ لکڑیاں اٹھانے والا کوئی بہت بڑا بزرگ اللہ والا ولی نہیں، وہ کہہ رہا ہے بے وقوف مسلمانوں کے بے وضو رہتا ہے۔ جنید بغدادی گھبرا گئے، پہلا اٹیک دے دیا اللہ نے، وہ جو دماغ میں سوار ہو گیا تھا نا، اب ٹھیک ہے نماز کے لیے کہا تو امامت کرے گا میں امامت کرے گا۔ جنید بغدادی نے سوچا یہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو چلو اسی کو آگے بڑھا لو، وہ اس نے نماز پڑھایا، ظہر شروع کیا تو عصر کے وقت میں ختم کیا۔ جنید بغدادی غصہ ہو گئے، کہنے لگے ارے تیرا ناس ہو، تو نے پورا وقت نماز میں ڈال لیا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو لکڑ آ رہا کہنے لگا مجھے معاف کر دے، اصل میں عموماً میں اتنی لمبی نماز پڑھتا بھی نہیں ہوں، وجہ اس کی یہ بنی کہ پتہ نہیں مجھ سے آج کیا خطا ہو گئی، کیونکہ میں قیام سے رکوع میں اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ مجھے آواز نہ آتی کہ اے میرے بندے میں نے تیرے قیام کو قبول کر دیا۔ میں رکوع سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ مجھے یہ آواز نہ آ جائے کہ ہم نے تیرے رکوع کو قبول کر دیا۔ پتہ نہیں آج یہ آواز بڑی دیر سے آنے لگی تو 1.5-2 گھنٹے لگ گئے۔ تو روزے کے مقاصد میں اللہ کا قرب ہے، جو اعتکاف کی برکت سے اللہ نصیب کر دے، جس کو تقوی کہتے، اللہ کا ڈر کہتے، اللہ کا خوف کہتے۔ التقوی ہاہنا واشار بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے؟ تقوی کا بیان کر لینے کو، تقوی کی باتیں کر لینے کو، تقوی والا لباس پہن لینے کو؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی یہ دل میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر، اور یہ اعتکاف سے نصیب ہوگا، چونکہ آدمی پڑا ہوا رہتا ہے اللہ کے در پر۔ اور اعتکاف کا دوسرا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ جب آدمی عموماً یہ کہا جاتا 21، 23، 25، 27، 29، لیکن جب پورا عشرہ اعتکاف میں آ جائے تو آدمی، اور یہ جو شب قدر شروع ہوتی ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد سے ہی شروع ہوتی ہے، عشاء سے شروع نہیں ہوتی ہے، مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب سے ہی رونا دھونا ہم آخری عشرے میں شروع کریں، اس لیے عموماً جو اور مقاصد ہے یہ بڑے مقصد ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد اپنی زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا تھا، اللہ کے نبی نے غیر رمضان میں اس کی قضا کی۔ بتاؤ اللہ کے نبی کو اس عشرے اخیرہ کا کتنا اہتمام ہوتا کہ آپ نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد زندگی میں کبھی یہ اعتکاف کو نہ چھوڑا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ کیا۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سب پانی کے بلبلی کی طرح ہے، دیکھو کیسے اعلانات روز بروز ہو رہے ہیں۔
جس عمل کو اللہ کے نبی نے چھوڑ گیا، حالانکہ قضا نہیں ہوتی ہے، صرف فرض اور واجب کی قضا ہے، سنت مؤکدہ کی قضا نہیں ہوتی، لیکن اس کے اہتمام کو، اور بعض روایتوں میں، بعض حدیث میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس سال اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا تھا اس سال تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آسان عمل ہے، یہ ابھی جو لاک ڈاؤن لگا، مہینے مہینے ہم نے گھروں میں نکال لیے، کیا 10 دن ہم اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے؟ یہ مسائل، وہ پریشانیاں، یہ حالات، ہر مسجد کی پہلی صف اعتکاف والوں کی ہونی چاہیے، ہر مسجد کی پہلی صف کم از کم، سب کے پاس وقت ہے، سب اللہ کے دربار میں آ سکتے، سب اللہ کو منا سکتے۔ جو عمل اللہ کے نبی نے زندگی میں نہیں چھوڑا، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ہم ٹھنڈے دل سے سوچے بولنے والا کیا ہے، میں ہی بول رہا ہوں، کوئی اور بول رہا ہوں؟ حضرت علی کہتے انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، بولنے والے کو مت دیکھو کہ وہ بولنے والا نیک ہے یا بدماش ہے، جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ غور کرو۔ آسان عمل ہے، اللہ کے دربار میں رہنا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہے، اس لیے 10 دن کا اعتکاف کرے، نیت کر کے کہ میں سنت مؤکدہ کا اعتکاف کر رہا ہوں، 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں۔ اگر ہماری بیوی، بیٹی، والدہ اگر اعتکاف کر رہی ہے تو ان سے بھی کہے کہ 20ویں روزے کے ختم کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے جہاں ہم جس مکان میں وہ عبادت کر رہی ہے وہیں پر وہ عبادت کے لیے بیٹھ جائے۔ مرد کا اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتا، اور عورت کا اعتکاف اس کے اپنی عبادت کی جگہ پر، اور 2 بجے سے مسجد میں باہر بھی نکل سکتے، جیسے مدینہ مسجد کی یہ گیٹ شرعی حد ہے، یہ مدینہ مسجد کی شرعی حد باہر کا صحن ہے، شرعی حد میں نہیں آتا، یہ گیٹ شرعی حد ہے، ایسی مسجدوں کی شرعی حد ہوتی ہے، طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت سے باہر جا سکتے ہیں۔ طبعی ضرورت کیا ہے؟ پیشاب پاخانے کے لیے جانا ہے تو باہر جا سکتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے، یہ بھی مسئلہ دھیان سے سنیں، بعض لوگ اعتکاف میں صرف اس وجہ سے نہیں بیٹھتے کہ وہ مسجد میں ایسا بیت الخلا نہیں ہے، مجھے گھٹنے سے بیٹھنا نہیں آتا ہے، یا بعض لوگ اس وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے میرے گھر سے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، تو وہ یہ مسئلہ سمجھ لے، اگر بیٹھنے کے لیے مسجد میں تکلیف، مسجد کے بیت الخلا میں اگر تکلیف ہوتی تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی اگر بیت الخلا یا پیشاب کے لیے گھر میں اگر بیٹھک والا اس کے پاس اگر بیت الخلا ہے تو وہاں جا کر بھی وہ آ سکتا ہے، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ گھر سے اگر کھانے لانے والا بھی اگر کوئی نہیں ہے تو آپ اعتکاف میں بیٹھو، پہلے تو اس کا ارینجمنٹ کر لو کہ کوئی لانے والا ہو، کوئی اگر سحری اور افطار کو لانے والا نہیں ہے تو ہم خود جا کر گھر سے لا سکتے ہیں، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ یہ 2 مسئلوں کی وجہ سے عموماً لوگ بعض مرتبہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے، ہاں اس سے علاوہ کے لیے ہم نہ جائے۔ اور شرعی ضرورت کیا ہے؟ جیسے غسل کی ضرورت ہوگی اور یہ غسل کے لیے جانا ہے تو شرعی واجب غسل ہے تو ہم کر کے آ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتی ہے تو وہ جمعہ کے لیے جامع مسجد میں یا جمعہ کے لیے جہاں پر جمعہ ہوتی ہے وہاں پر جا کر بھی آ سکتا ہے۔ مسائل پوچھ لے گے تو آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن معمولی بہانے سے ہم اتنی بڑی عبادت کو نہ چھوڑے۔ فضائل اعمال میں بھی ہم روزانہ سن رہے کہ شب قدر کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کا قرب کتنی بڑی عبادت ہے، روزہ جو اللہ رب العزت نے کیا ہے اس کی بھی تکمیل ضروری ہے، تو کرے گے سب اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے سنتیں پڑھ لو۔